बख्शरी लिखते हैं कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, नमाज भी खाली बैठ जाए और खाली बैठने पर 400 नेकियां एक सांस पर, और कुरान की तिलावत करे, तस्बीह पढ़े, तो आलम क्या होगा। मगर कहां हजरत, आधा घंटा मिला तो सोफे पे बैठा, मोबाइल शुरू, मोबाइल में लग गया, चौराहे पे जाकर के तेरी मेरी बुराइयों में लग गया, इधर की उधर बातें करने लगे। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता, मस्जिद जाता बस, लेकिन ये उसके अलावा का मामला है। ऐसा लगता है जैसे हमारे नेकियों से गोदाम भरे हुए, अब कोई जरूरत ही नहीं है, बस खत्म। सुनो प्यारे, जरा एक बात और याद आ रही है, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का अमल सुनो। जुमे के दिन मस्जिद में जाते हैं, नमाज से पहले मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं। कच्ची मस्जिद हुआ करती थी, मिट्टी गरत कूड़ा और जो भी चीज मस्जिद को वहां कूड़ा फैलाने वाली जितनी चीजें होती थी, वो मस्जिद से साफ करके बाहर कर दिया करते थे। पहली सब बिछा दी, उसमें बैठ गए, नमाजी आए, फिर ये पीछे हो गए, वो भी भर गई, फिर ये पीछे हो गए, यहाँ तक के कभी कभी दरवाजे पे जगह मिला करती थी। एक दिन एक सहाबी ने अर्ज किया, अबू बकर के दिमाग में क्या चलता है, उनके दिल में क्या है। हर जुमे को आते हैं, मस्जिद साफ करते हैं, और साफ करने के बाद आगे सफ में बैठना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, मगर गेट पे बैठ जाते हैं। पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेरे नबी बयान फरमाते हैं, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम सुन लो। नबी बयान फरमाते हैं, ओ मेरे जानिसारो, मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, सुनो, अगर जुमे के दिन नमाज से पहले कोई मस्जिद जाकर के साफ करे, झाड़े पोंछे, और साफ करने के बाद अगर एक मुट्ठी मिट्टी या कूड़ा करकट वगैरह निकाल के फेंक देगा, तो उसे इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिला करता है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। हमने सारी अच्छी बातें छोड़ दी, बुराइयों की तरफ चल पड़े, खुराफातों की तरफ आ गए, सारी अच्छी बातें खत्म, कोई जाता ही नहीं। आज अल्लाह ताला किसी को ओहदा दे दे, थोड़ा सा रुतबा मिल जाए, थोड़ी सी शान हो जाए, मस्जिद के सदर या सेक्रेटरी या मुतवल्ली बन गए, और बनने के बाद अगर अब जाएंगे तो किस नियत से कमर पे हाथ रख के और कह रहे हैं, इमाम साहब तुम्हें जाला नहीं दिख रहा क्या? इमाम साहब ये यहाँ पे नाली गंदी पर, अच्छा तुम्हारा मर्तबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो गया। अबू बकर सिद्दीक को नबी ने दुनिया ही में कह दिया था, अबू बकर तुम जन्नती हो, और अपना क्या हाल है, कभी सोचा इस बारे में? जिस दिन अगर जहन से ये बातें निकल जाएंगी, उसी दिन हम और आप कामयाब हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस पर्दे के इधर बहने, इधर भाई, जरा यहीं से शुरू कर लो, देख लो, ये मैंने हदीसों से शुरू किया, पता नहीं, अच्छा मेरी बोली समझ में आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। और मुझे पूरी उम्मीद है बहनों के भी, क्योंकि इनसे तो नहीं कहूंगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ताकि इनकी आवाज हम तक आ, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह की, सुभान अल्लाह, किसी तरीके की आवाज हम तक नहीं आनी चाहिए बोलने चालने। अब सुनो, मर्द यहाँ, औरतें वहां। अब जरा देखें अपने, एक मर्तबा गिरेबान में झांक करके देख ले, मर्दों के मामू, खालू, चाचा, ताऊ, अम्मी, अब्बू, भाई, बहन, बेटी, बेटा, ये सारे रिलेशंस होते हैं, बोलो रिश्तेदार होते हैं। मुफ्ती साहब यहाँ जलवागर है। अब इस्लाम से पूछो, किससे पूछेंगे आप? इस्लाम से। ए इस्लाम तू बता,
مردوں پر سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ بیٹا یا بیٹی، ساس یا سسر، ماں یا باپ، بھائی یا بہن یا پڑوسی، مردوں پر سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ اب اسلام سے پوچھو، اسلام مطلب مذہب اسلام، شریعت مصطفیٰ اپنے اندر لاؤ، اسلام سے پوچھو اسلام تو بتاؤ، تو پیارے سبق لے کر کے جانا۔ اسلام یہ کہتا ہے بیوی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، مردوں پر سب سے زیادہ حق جو ہے اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ اب گریبان میں جھانک کے دیکھو، بیٹی پہ 10,000، بیٹے پہ 10,000، بیوی پہ 15,000 خرچ کر رہے ہو، اماں پہ کتنے خرچ کر رہے ہو؟ باپ پہ کتنے خرچ کر رہے ہو؟ اب دیکھو ماں باپ کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہو یا اولاد کے؟ یہ ذمہ داری آپ کی، صرف مجھے بتانا۔ اور یہیں سے ذرا پلٹ مارو ادھر بہنوں کی طرف، میں دیکھوں گا ادھر مگر کلام بہنوں سے، ذرا بہنوں کی طرف دیکھو، مطلب توجہ کیا؟ عورتوں کے بھی رشتہ دار یہی ہیں، ان کا بھی بھائی بہن، ان کی بھی ماں، ان کے بھی باپ، شوہر، بیٹا بیٹی، ان پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو یہ بھی کان کھول کے سن لیں، اسلام یہ بتاتا ہے ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، عورتوں پر شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ کس کا بولو؟ اب بتائیے گا، کتابوں میں آتا اگر اس کا محصل نکالیں گے، بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ اب یہ جتنی آئی ہوں گی مجھے امید ہے سب اجازت لے کے آئی ہوئی، مجھے امید ہے بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، سب سے زیادہ بیوی پر کس کا ہے؟ شوہر کا ہے۔ اب ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھنا، کئی بچوں کی ماں ہو گئی، اس کے باوجود بھی کہنا کس کا مانا جاتا ہے؟ میکے والوں کا۔ جو گھر سے فون آ جائے اسی پہ چل رہی ہے، اسی وجہ سے گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب ذرا سنو پیارے، توجہ رکھنا اس بات پر، اب میں دونوں کو لے کر کے چل رہا ہوں تاکہ اصلاح ہوتی چلی جائے اپنے اندر، اپنے اوپر۔ ایک حدیث ایسی پڑھتا ہوں، یہ علماء کرام ہیں، شاید کام آ سکے۔ آقا فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بقدر۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر وہ نمازیں پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں، اگر روزہ رکھے تو ان کا روزہ قبول نہیں، اگر زکوٰۃ دے تو ان کی زکوٰۃ قبول نہیں، اگر حج کرے تو ان کا حج قبول نہیں، اگر تقریر کرے تو ان کی تقریر قبول نہیں۔ نبی فرماتے ہیں صرف ولا عدلا، جن کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، کوئی بھی عبادت ان کی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ کتنی قسم کے لوگ ہیں بولو؟ 3 قسم کے۔ اگر اجازت ہو تو ان تینوں کی فہرست کھولوں؟ مجھے پتہ نہیں ہے آپ کے کیا حالات ہیں۔ دیکھو پیارے، پتہ نہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور وہ دیوار بن کے رکے پڑے، آگے دیوار آ گئی۔ کون ہے وہ جس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں؟ نبی خود فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق، یعنی العاق لوالدیہ،
اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں ذرا توجہ رکھنا اس بات پر یہ جلسہ ہے یہاں سے انشاءاللہ ہم کام کی باتیں لے کر کے جائیں گے نمازیں پڑھے نمازیں قبول نہیں روزہ رکھے روزہ قبول نہیں زکوٰۃ دے زکوٰۃ قبول نہیں حج کرے تو حج قبول نہیں کتنی قسم کے لوگ ہیں وہ نمبر ایک جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں نمبر ایک سنو کون ہے پیارے میری بات اگر ہو تو پلٹا دو مفتی صاحب کی ہو تو پلٹا دو علماء کی ہو تو پلٹا دو مگر نبی کی بات کیسے پلٹاؤ گے نبی فرماتے الا قل والدی وہ ہے جس کی نماز قبول نہیں جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے جو ماں باپ کو ستاتا ہے جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے اب ذرا دیکھو توجہ رکھو ہم جلسہ بھی کرتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں مگر ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں ماں باپ کے نافرمان ہیں تو کان کھول کے سنو اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے تلوار کی دھار پہ ایک مسئلہ بتا رہا ہوں مجھ جیسے ہزاروں مولانا ہم آئے تو ہمارے لوگوں نے ہاتھ چومے کہ یہ سید صاحب چلو ہاتھ چوم لو پیر صاحب آتے ان کے ہاتھ چومتے ہو علماء آتے ان کے ہاتھ چومتے ہو اچھی بات ہے لیکن سنو مجھ جیسے ہزاروں مولانا بلکہ اور ہزاروں پیر اور وہ بھی اصلی پیر کی بات کر رہا ہوں میں نقلی کی نہیں اگر نقلی پیر ہو تو اس کو گولی مارو ماری مت دینا ہماری طرف کئی محاورہ نقلی پیر توبہ توبہ نہ نماز پڑھتا نہ روزے رکھتا بس سفلی سیکھ لیا چوکی یاد کر لی جادو گنڈے سیکھ لیے اور بعض لوگ اس کے پیچھے عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں عورتیں ہاتھ دبا رہی ہیں عورتیں سر میں تیل ڈال رہی ہیں عورتیں آگے پیچھے لگی پڑی ہیں کان کھول کے سن لو اگر ایسا کوئی پیر ہو جو عورتوں سے ہاتھ پاؤں دباتا ہو تنہائی میں ملتا ہو اس سے مرید ہونا جائز نہیں اگر وہ کوئی سفلی سیکھ لیتا نا سفلی بس اس نے ایسے کرا ہاتھ میں مٹھائی آ گیا لوگ کہنے لگے ارے یہ تو بہت بڑا کرامتی اب لوگ اس کے پیچھے وغیرہ صاحب ہم نہیں جانتے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے وہ اللہ والا وہ کرامتیں دکھا رہا ہے اس نے گھر میں بتا دیا تمہارے یہاں یہ بات ہے جاؤ دیکھو جادو سے بھیج دیا دیکھا تو تعویذ نکلا بولیے اور عباس اسی کا حکم ہو گیا مگر یاد رکھنا وہ اللہ